nation in the world could have done that, and they actually admit that. There's no other nation could have done what we did a week ago. Every single day of my administration, I will continue to put America first and fight for the great state of Florida. I love this state. Special place. I don't know. It's just special. You know it. I know it. A lot of people know because a lot of people are coming here. So that when people see that the beautiful sign is all lit up nice at night and it says Donald J. Trump Boulevard, they'll be filled with pride. Just pride not in me, pride in our country, pride in this state, because our nation will be stronger, richer, and more successful, which is what it is right now. We're stronger, richer, and more successful than we have ever been before. And I didn't know the big surprises that we could do this quickly. I thought it would take us a couple of years maybe, but we did it very quickly. I mean, it's been 11 months, and we've never had anything like it. More factories, more everything. There's never been anything like what we've done. And that means car factories, too, not just the AI. The AI is unbelievable what's happening there. We're leading China by a lot, but we're building more car factories than at any time in the history of our country. Who would think that? And that's largely because of tariffs. They don't want to pay the tariff. It's a pretty simple formula, you know. China became powerful because of that. They don't want to pay the tariff, but it only works really here. It works best here, what a lot of people don't understand. It doesn't work in most countries, but here it works great. So because of that, we have more things happening than we've ever had, and I think you're going to see an explosion. You already see it, in all fairness, but this next year could be just an explosion of success. So once again, I want to express my gratitude to every official who contributed to this great honor, in particular Meg, who's an incredible... कराची में कातिल डंपर ने एक और मोटरसाइकिल सवार शहरी को रौंद डाला। हादसे में खातून जख्मी हुई। मजीद जानते हैं ज़िशान मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है ये, शाह लतीफ टाउन, जहाँ पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जो शख्स है वो जाँ बाक हो गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि इस वाक़े में एक खातून भी जख्मी हुई है, जबकि जाँ बाक जो शख्स है उसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। जो जख्मी खातून है उसकी शनाख्त 55 साल की रजिया के नाम से कर ली गई है। जाँ बाक शख्स की लाश और जो जख्मी खातून है इन्हें तिबी इमदाद के लिए इस वक्त जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि डंपर को इस वक्त तहवील में ले लिया गया है, जबकि जो ड्राइवर है वो जाए वक्त से फरार है। रवा साल वाक़े में इन तमाम तर हादसा में 16 अफराद जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान मुगल इस तफसील का। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर के अंदर एक बार फिर आग भड़क उठी। बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आग बुझाने में 3 घंटे लग गए थे। आपको आगाह करे हैं, कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कंटेनर के अंदर एक बार फिर आग भड़क उठी। बुझाने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले आग बुझाने में 3 घंटे लगे थे। महमूद अचकज़ई कहते हैं, अपोजिशन लीडर बनने के लिए नवाज शरीफ से राबिता किया या नहीं, इसका जवाब कौमी असम्बली के इजलास में ही देंगे। बोले, सियासी कशीदगी नए शिफाफ इंतखाबात कराने पर ही वक्त ख़त्म होगी। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 5-6 नुकात पे मुतफ़िक़ हों, या आइन बालादस्त होगा, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा, तमाम पॉलिसियाँ मुंतखब पार्लियामेंट से निकाली जाएंगी। यहाँ जहाँ जहाँ कौमियतों के उसमें वसाइल हैं उन पर उनका बच्चों का कोई हक होगा। लोगों के ज़ुबानों और कल्चर का एहतराम किया जाएगा। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूँ। यही कौमी हुकूमत बनाएं, इसको मुस्तफ़ी करा दें, 4 महीने के अंदर नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। अगर आप जीत गए जिंदाबाद। लीडर के हवाले से आपने डायरेक्ट बात की थी अपने नवाज शरीफ से? नवाज शरीफ से कह रहे हैं कि आपने डायरेक्ट बात की थी कि मैं आपके ऑपोजिशन लीडर के हवाले से आपके मामला थे? इस पे मैं बात नहीं करूँगा, इस पे मैं असम्बली में बात करूँगा। सिंध के निजी तालीमी इदारों में 10% मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने का मामला। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन से तहकीकात के इख्तियारात वापस लेकर डायरेक्टर प्राइवेट एजुकेशन को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में ज़ेर समाअत केस में वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गरीब और मुतवस्सित तबके के बच्चों को मुफ्त तालीम देना आइनी और कानूनी तकाजा है, लेकिन इस कानून के नाम पर निजी तालीमी इदारों को गैर ज़रूरी हरासानी या इख्तियारात से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जस्टिस अदनान इकबाल ने दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया। गुजरात और गिरदनवा शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह चंद फिट तक रह गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं समा के नुमाइंदे जुल्फ़िकार हैदर। जी जुल्फ़िकार, आगाह करें। आज बिल्कुल गुजरात और इसके गिरदोनवा में इस वक्त शदीद धुंध छा चुकी है। हर तरफ जो है वो धुएं के बादल हैं, जिसके बायस हद निगाह सिफर है।
جی ٹی روڈ اور نواحی علاقوں کے ساتھ ساتھ اندرون شہر بھی جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ اس وقت گجرات میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ شہریوں کو دھند کے باعث اور سردی کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، دہشت گردی کو پاکستانی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے، وزیر اعظم کا وطن دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام، کہا کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا، بولے دہشت گردوں کو دشمن ملکوں سے مدد مل رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا بھارت مارکہ حق میں عبرت ناک شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے۔ آج یہ دوبارہ ناسور جو اس نے سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے۔ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک میں غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ملک کے اندر جو قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ بلوچستان کے ضلع خاران میں فتنہ الہندوستان کا حملہ پسپا، سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 15 سے 20 دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملے کیے، 34 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ دشمنوں کو 3 مختلف مقابلوں میں مارا گیا۔ بلوچ بالخصوص نوجوانوں کو لاحاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ جو واپس آنا چاہتا ہے آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن بندوق اٹھانے والوں کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 2 ٹوک پیغام، کہا صوبے کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور اسپتالوں میں فائبر کیبل لگا کر نگرانی کریں گے کہ انٹرنیٹ کا کیسا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لاحاصل جنگ میں بلوچ کو ڈالا گیا ہے، واپس آتا ہے، ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ لیکن جو وائلنٹ ہے، جس نے بندوق اٹھا لیا، مارنے کے لیے تیار ہے، وی ہیو ٹو اسٹیبلش ریٹ آف دی اسٹیٹ۔ یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ صرف یہاں پہ نہیں، یورپین کنٹریز میں بیٹھ کے پورے سیلز بنے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں۔ 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں، تمام اپنے کالجز میں، تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں، تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ نئی دلی کی کٹھ پتلی بھارتی عدالت نے حریت رہنما آسیہ اندرابی کو مجرم قرار دے دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق عدالت نے حریت رہنما فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین کو بھی مجرم قرار دیا ہے۔ حریت پسند کشمیری خواتین کو آج سزائیں سنائی جائیں گی۔ آسیہ اندرابی اور کشمیری رہنماؤں پر جھوٹے مقدمے بدنام زمانہ بھارتی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت میں چلے۔ سیاسی مقدمے میں آسیہ اندرابی کو اپریل 2018 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق آسیہ اندرابی کے شوہر عاشق حسین 3 دہائیوں سے جھوٹے مقدمے میں بھارتی قید میں ہیں۔ آگے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں سائبر کرائمز اور واٹس ایپ ہیکنگ پر بحث۔ ارکان نے آن لائن فراڈ، فیک ٹریفک چالان اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ اسپیکر ایاز صادق نے انکشاف کیا کہ ان کی آواز استعمال کر کے بھی لوگوں سے پیسے مانگے گئے۔ مانگنے کے لیے تو فون بھی ہیک ہو جاتا ہے۔ ہماری ایم این اے صاحبہ ہیں نکت شکیل صاحبہ، ان کے نام سے کہ میں پی سی کے باہر کھڑی ہوں، مجھے پیسے چاہیے، ان کو پتہ بھی نہیں، اور ان کے لوگوں نے ہزاروں یا شاید لاکھوں روپے بھیج دیے۔ میری آواز یوز کر کے اس کو کاپی کر کے کسی سے پیسے مانگ لیے۔ اس نے مجھے اتفاق سے فون کر لیا، میں نے کہا میں نے کوئی نہیں مانگے، کہتے وہ اس نے مجھے جو بھیجا وہ دیٹ واز ایگزیکٹلی مائی وائس۔ یہ میرا خیال ہے ایشو اتنا سیریس ہے
کہ اگر اب چیئرمین جو ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا، اس کو میرا خیال ہے کمیٹی کو ریفر کریں.